أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ دوسری پارے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 سے لے کر آیت نمبر 243 تک پر کے آیاتوں پر یہ 31واں رکو مشتمل ہے۔ اس رکو میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے نکاح اور طلاق اور مہر کے متعلق کے مسائل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مہر اور صحبت کے لحاظ سے 4 صورتیں ہو سکتی ہے۔ ان میں سے 2 کا حکم ان آیات مذکورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ ایک یہ کہ نہ مہر مقرر ہو اور نہ صحبت کی ہو اور نہ خلوت میں رہے ہوں، یعنی صرف نکاح ہوا ہے اور اس نکاح میں مہر مقرر نہیں کیا گیا اور پھر میاں بیوی تنہائی میں بھی نہیں رہے اور طلاق دے دی۔ دوسری یہ کہ مہر تو مقرر ہو لیکن صحبت اور خلوت کی نوبت نہ آئے، مہر مقرر کر دی نکاح کے دورانیے میں لیکن رخصتی اور تنہائیوں میں ہونے سے پہلے طلاق کا نوبت پہنچایا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مہر بھی مقرر ہو اور صحبت کی بھی نوبت آئی ہو، یعنی رخصتی بھی ہو، اس میں جو مہر مقرر کیا ہے تو اس صورت میں وہ پورا مہر دینا ہوگا۔ یہ حکم قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ بیان کیا گیا ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ مہر متعین نہ کیا اور صحبت یا خلوت کے بعد طلاق دی، اس صورت میں مہر مثل پورا دینا ہوگا۔ اور مہر مثل اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر کسی خاتون سے نکاح تو کر دیا لیکن اس نکاح میں اس کے لیے مہر مقرر نہ کیا، جبکہ مہر نکاح کی 3 شرائط میں سے ایک بنیادی شرط ہے، تو اس صورت میں اس خاتون کے لیے خود بخود شریعت کی روح سے مہر مقرر ہو جائے گا، اور وہ مہر اس خاتون کے خاندان میں سے اس کے علم، اس کے دانائی اور اس کے حسن کے مطابق جس خاتون کے لیے جو مہر مقرر کر دیا گیا ہو اتنا ہی مہر اس کے لیے خود بخود مقرر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں ان 4 صورتوں کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دو ایسے عورتوں کو ما لم تمسوهن، جن کو اب تک تم نے ہاتھ نہیں لگایا، او تفرضوا لهن فریضہ، اور نہ ان کے لیے کوئی مہر مقرر کی، تو مہر بھی مقرر نہیں کی اور تنہائیوں میں بھی ان کے ساتھ نہیں رہے ہو، تو اس صورت میں ایسے مطلقہ کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ متعوہن، اور ایسے خواتین کو کچھ خرچ دے دو، اور یہ خرچ کتنا ہونا چاہیے؟ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جو مقدور والے ہیں ان کو اپنے حیثیت کے مطابق، اور جو تنگی والے شوہر ہیں ان کو اپنے حیثیت کے مطابق متاعا بالمعروف، یہ خرچ دینا ہے دستور کے مطابق، حقا علی المحسنین، یہ لازم ہے نیکی کرنے والوں پر۔ صورت مسئلہ پہلے ہو گزرا ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم نے ان کو طلاق دی من قبل ان تمسوهن، پہلے اس سے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے مقرر کر لیا ہو اس کے لیے مہر، تو فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، بس اس کو آدھا ملے گا جو کچھ تم مقرر کر چکے ہو، إِلَّا أَن يَعْفُونَ، مگر یہ کہ درگزر کرے وہ عورتیں، یعنی وہ آدھا مہر کا بھی مطالبہ نہ کریں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا درگزر کرے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کا گرہا ہے، یعنی میاں کے بجائے کہ بھئی میں ادا نہیں دوں گا بلکہ میں اپنی طرف سے پورا دے دیتا ہوں۔ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ کم از کم آدھا تو دینا ہی ہے، لیکن اگر وہ آدھے کے بجائے پورا دے دیں تو اچھی بات ہے، اور اگر خاتون آدھی مہر کو بھی معاف کر دیں تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم درگزر کرو تو یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں
ایک دوسرے کے احسان کو مت بھولا کرو، اس لیے کہ طلاق کے دورانیے میں جیسے کہ ہمارے معاشروں میں ہوتا ہے کہ ایک دوسروں پر الزامات اور تہمتوں کی پھوچھاڑ کر دی جاتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ گزرے ہوئے سالوں اور مہینوں اور ہفتوں میں جو ایک دوسروں کے ساتھ بھلائیاں کی ہے، احسانات کی ہے، اب اس مشکل گھڑی میں حدود کو پامال نہ کرو اور اس احسان مندی کو یاد رکھو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھتا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، یہاں پہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے، اور دوسری جو 2 صورتیں ہیں انشاءاللہ وہ آگے آئیں گی، اور وہ 2 صورتیں یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے مہر بھی مقرر کر دیا ہے اور خلوت میں یعنی تنہائیوں میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہا ہے اور اس کے بعد طلاق کی نوبت پہنچ جائے تو اب پورا مہر دینا ہوگا۔ آنے والے آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی ان احکامات پر محافظت کی طرح نمازوں کی محافظت کا بھی حکم دیتا ہے۔ حافظوا علی الصلوات، تم خبردار رہو نمازوں پر، والصلاۃ الوسطی، اور خاص کر کے درمیان والی نماز یعنی نماز عصر، وقوموا للہ قانتین، اور تم کھڑے رہو اللہ کے آگے ادب کے ساتھ۔ نماز بندے کو زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احساس دلاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہی احساس اگر بندے کو ہو طلاق کے موقع پہ بھی، نکاح کے موقع پہ بھی اور دوسرے معاملات میں بھی، تو وہاں پر پھر انصاف ہوگا، اختلاف نہیں ہوگا، اور آپس میں پھر رنجشیں کم سے کم پیدا ہوگی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تمہیں ڈر ہے، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو تم پیادہ چلتے ہوئے نماز پڑھو یا سوار ہو کر۔ اگر کوئی شخص ایسے حالت میں ہے کہ حالات جنگ میں ہے، وہ گھوڑے پر سوار ہے یا گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ چلتے چلتے قبلہ رخ ہو کر نماز کا نیت باندھ لیں، اور پھر جس طرف گاڑی چل پڑے، بے شک وہ چلتی رہے یا گھوڑا چل پڑے وہ چلتی رہے، یہ اشارے کے ساتھ اپنے نماز کو پورا کریں۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی ادائیگی کتنا اہم ہے کہ ایسے مشکل مرحلے پہ بھی نماز معاف نہیں ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب تم امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس یاد کرو اللہ کو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جسے کہ اس نے تمہیں سکھایا، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ جس کو تم جانتے نہ تھے۔ والذین، اور وہ لوگ جو توفون منکم، جو فوت ہو جائے تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے بیویاں، تو وصیۃ لازواجہم، ان کو چاہیے کہ وہ وصیت کرے اپنی بیویوں کے لیے متاعا، خرچ کا، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج، اور یہ کہ ان کو گھر سے نکالا نہ جائے گا۔ یہ شروع کے احکامات میں سے ہے، اور وہ یہ کہ زمانہ جاہلیت میں جیسے ہی کسی شخص کے عزیز کا فوت یا موت واقع ہو جاتا تو اس کے رشتہ دار اس کے پسماندگان کو فوری طور پہ ان کے گھروں سے بے دخل کر لیتے، اور ان پسماندگان کو دوسرے ورثہ رحلت فرمانے والے کے مال متروکہ میں سے کوئی حصہ نہیں دیتے تھے، نہ بیوی کو اور نہ بچوں کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداءً یہ قانون نازل فرمایا کہ بھئی ایسے گمبھیر حالات کے اندر فوت ہونے والا جب اپنے موت کے قریب ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت لے کر کے چلے جائیں کہ بھئی میرے فوت ہونے کے بعد کم از کم 1 سال تک میری بیوی کو خرچ دیا جائے اور اس کو گھر سے بے دخل نہ کیا جائے۔ لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے باقاعدہ احکامات نازل فرمائے ہیں جس کی روح سے اب یہ وصیت لازم نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا ہے کہ بھئی 4 ماہ 10 دن تک تو یہ خاتون اسی گھر میں رہے گی، اور پھر خاتون کو اپنے شوہر کے مال متروکہ میں سے ایک مخصوص حصہ ملے گا جس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا، اور اس حصے سے کوئی بھی اس خاتون کو محروم نہیں کر سکتا۔ شروع کے ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکامات بھی نازل فرمائے تھے کہ فَإِنْ خَرَجْنَا، بس اگر وہ خاتون خود بخود نکلنا چاہے تو فلا جناح علیکم، بس اے ورثا تم پہ کوئی گناہ نہیں، فیما فعلن فی انفسہن، اس بارے جو وہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنا چاہیں، من معروف، کسی بھلی بات میں سے، یعنی وہ خاتون اس وصیت پہ عمل نہ کرے اپنے شوہر کے اور خود سے گھر سے نکلنا چاہے، گھر کو چھوڑنا چاہے، تو اس کے ذمہ دار ورثا نہیں ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے واسطے بھی خرچ ہے،
قاعدے کے مطابق، اور یہ لازم ہے پرہیزگاروں کے اوپر. کذالک ایسا ہی یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تبارک و تعالی بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنے احکامات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ بوجھ حاصل کرو. ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے میاں بیوی کے ایک دوسروں کے اوپر جو حقوق ہیں اور جو فرائض ہیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ بیان فرمائے ہیں. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کا کتنا خیال رکھتا ہے کہ ان کو کسی مشکل مرحلے پہ بھی اندھیرے میں نہیں چھوڑتا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، بلکہ ہمیشہ اپنے بندوں کے خیر خواہی چاہتے ہوئے ان کی رہنمائی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس بڑے احسان کے بدلے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تمام نیک اور فرائض کو ان کے مقررہ وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. سورہ بقرہ دوسری پارے کے آیت نمبر 243 تا آیت نمبر 249 تک کے آیاتوں پر سورہ بقرہ کی یہ 32 پاروں کو مشتمل ہے. یہ سورت چونکہ مدنی ہے اور مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جہاد کرنے کا اور ہاتھ اٹھائے ہوئے مسلمانوں کے خلاف، کفار کے خلاف ہاتھ اٹھانے کا حکم بھی دیا اور اجازت بھی عطا فرمائی. یہ آزمائش اور امتحان کا مرحلہ ایسا تھا جس میں جو منافقین تھے وہ تو حیلوں اور بہانوں سے پیچھے ہٹتے رہے. ان کو دیکھتے ہوئے کچھ ایمان و کمزور ایمان والے لوگ بھی یہ کہنے لگے کہ بھئی اس میں تو ہمارا نقصان ہے، اور اگر ہم جنگ میں گئے یا جہاد میں گئے تو ہم مر جائیں گے، اس لیے کہ جنگ میں بظاہر یہ چیزیں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں جہاد کے غرض سے نہ نکلنا یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ جو نہیں نکلا وہ زندہ رہے گا، اور یہ بات کوئی یقینی نہیں ہے کہ جو راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلا ہے وہ ہر حال میں فوت ہو جائے گا، مارا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا. یہ بھی یقینی نہیں ہے. یہ تو انسانوں کی تقدیر ہے، اور تقدیر بنانے والا اللہ کی ذات ہے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیاتوں میں گزشتہ اقوام میں سے ایک قوم کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک علاقے میں وبا پھیل گئی طاعون کی، اور وہ لوگ تقریباً 10,000 کے تعداد میں جو اس بستی میں آباد تھے اس بستی سے نکل گئے اور دور جا کر کے پہاڑوں کے دامن میں انہوں نے ڈیر ڈال دیے، اور اپنے خیال کے مطابق انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ بھئی ہم بیماری سے دور بھاگ گئے ہیں، لہذا موت ہمیں نہیں آئے گی. اللہ کو ان لوگوں کی یہ طرز عمل پسند نہیں آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیج دیے، ایک فرشتہ اس وادی کی ایک طرف اور دوسرا فرشتہ اس وادی کی دوسری طرف کھڑے ہو کر انہوں نے زور کی آواز ماری جس سے وہ سارے کے سارے لوگ مر گئے. تو اگر یہ لوگ اس بستی کے اندر ہوتے جہاں یہ بیماری پھیلی ہوئی تھی تو شاید کچھ لوگ بچ جاتے، لیکن یہاں ان میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکا. تو اللہ فرماتا ہے کہ انسان اپنے خیال میں اگر اللہ کے حکم کے برخلاف بچانا چاہے گا تو اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکے گا. چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے، الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، خرجوا من دیارہم، جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کے تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے. فقال لهم اللہ موتوا، پھر اللہ نے فرمایا کہ تم سب مر جاؤ. ثم احیاہم، اللہ نے پھر ان کو زندہ کر دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں میں سے اکثریت اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے.
وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور تم لڑو اللہ کے راستے میں، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، یہ کہ اللہ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ، یقرض اللہ، جو قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا، اچھا قرض دینا، فیضاعفہ لہ، بس وہ بڑھا دے گا اس کے لیے، اضعافا کثیرا، کئی گنا کر کے۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی کشادگی عطا فرماتا ہے، یعنی مالی لحاظ سے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کے طرف تم سبوں کو لٹایا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں چونکہ صحابہ کرام مالی لحاظ سے اتنے زیادہ مضبوط نہیں تھے، اور جہاد کے دورانی میں چونکہ مال اور پیسے کی ضرورت ہوتی تھی تاکہ اس سے مسلمانوں کے لیے ہتھیار اور دوسری ضروریات اور آلات حرب خرید لیے جائیں، اس کے لیے چندے کی ضرورت پڑتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب دی ان آیاتوں میں کہ یہاں ان ضرورت مند مسلمانوں کو دینا گویا اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے، اور اللہ اس کے بدلے میں کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کر دے گا، حالانکہ یہ پہلے کا دیا ہوا مال بھی تو اللہ ہی کا ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے یہ اس کے اپنی محنت نہیں بلکہ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور اللہ کے اس فضل یعنی مال کو اس کے حکموں کے مطابق اپنے تصرف میں لانا چاہیے۔ انسان اپنے محنت سے کچھ حاصل نہیں کر پاتا، اور اگر انسان اپنے محنت سے کچھ حاصل کر سکتا ہوتا اور قابلیت سے کچھ حاصل کر سکتا ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بے شمار قابل انتہائی محنت کرنے والے مالی طور پہ مفلوق الحال ہوتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں بے شمار ایسے لوگ جو محنت کش اور جفا کش بھی نہیں ہوتے اور تعلیم اور ہنر کے لحاظ سے بھی وہ کمزور ہوتے ہیں، لیکن وہ مالی طور پہ مستحکم ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی امتحان کے غرض سے اپنے بندوں کو اپنے رزق میں سے کچھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے بدلے اللہ کئی گنا کیسے واپس کرتا ہے، اس کے بارے میں محققین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ایسے بھی ممکن ہے کہ اگر راہ خدا میں خرچ کر دیا اس کے بدلے میں اللہ ایسے حالات پیدا فرما لیتے ہیں، آپ کے لیے راستے کھول دیتے ہیں کہ آپ کو ظاہری طور پہ آپ کے پاس ایسا روپیہ وافر مقدار میں آ جاتا ہے، ایسے اسباب اللہ پیدا فرما لیتا ہے۔ یہ بھی بڑھانا ہے، اور یا پھر یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس بظاہر پیسہ نہ بڑھے، اتنا کہ اتنا ہی رہے، لیکن اللہ آپ کو ایسے پیشمانیوں، پریشانیوں اور بیماریوں میں نہیں ڈالتا کہ جس میں آپ کا پیسہ خرچ ہو، لہٰذا یہ آپ کی بچت ہو جاتی ہے۔ تو گویا ایک ظاہری زیادتی ہے اور ایک معنوی زیادتی ہے۔ اللہ ظاہری زیادتی بھی عطا فرماتا ہے جس کو چاہے، جس کے لیے چاہے، اور اللہ معنوی زیادتی بھی عطا فرماتا ہے جس کے لیے چاہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا ایک گروہ کو بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ، جو ہر موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہو گزرے ہیں، اذ قالوا لنبی اللہم ابعث لنا ملکا، جب انہوں نے کہا اپنے پیغمبر سے کہ مقرر کر دیجئے ہمارے لیے ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اس کے رہنمائی میں راہ خدا میں جہاد کریں۔ ان آیاتوں کی جو تفسیر اور شان نزول ہے احادیث میں اور تفاسیر میں وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک پیغمبر ہو گزرے ہیں، حضرت شموئیل علیہ السلام، اور بنی اسرائیل کے اس قوم کے کچھ علاقوں پر جالوت نے زبردستی قبضہ جمائے رکھا تھا۔ تو اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک امیر یا کمانڈر مقرر کریں تاکہ وہ جنگی معاملات میں ہماری تربیت بھی کرے اور رہنمائی بھی کریں، اور اس کے رہنمائی میں ہم قوم عمالقہ کے ساتھ، جالوت کے ساتھ کے خلاف جہاد کریں اور ان سے اپنے وہ علاقے واپس لیں۔ تو اس واقعہ کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیاتوں میں فرمایا ہے۔ قالا، اس پیغمبر نے فرمایا کہ حل عصیتم، کیا تم سے یہ توقع کی جا سکتی ہے، ان کتب علیکم القتال، اگر تم پر حکم آ جائے جنگ کرنے کا، اللہ تقاتلوا، یہ کہ تم پر راہ خدا میں جنگ نہ کرو۔ قالوا، وہ لوگ کہنے لگے، وما لنا، اور کیا ہوا ہے ہمیں، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، یہ کہ ہم راہ خدا میں جنگ نہ کریں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اور ہمیں بے دخل کر دیا گیا ہے اپنے گھروں سے اور ہمیں دور کر دیا گیا ہے اپنے بیٹوں سے۔ انہوں نے کہا، مطلب ان کا یہ تھا کہ ہم ہر حال میں ان قوموں کے ساتھ جنگ کریں گے جنہوں نے ہم سے ہمارے علاقے چینے ہیں۔ فلما كتب عليهم القتال، پس جب ان پر حکم ہوا اللہ کی طرف سے جہاد کرنے کا،
تولوا وہ پھیر گئے الا قلیلا منهم مگر بہت کم تعداد ان میں سے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے وقال لهم نبیهم اور ان سے کہا ان کے پیغمبر نے ان اللہ قد بعث لكم یقینا اللہ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے طالوت مالکا حضرت طالوت کو بادشاہ یعنی کمانڈر. پہلے تو وہ کمانڈر کے لیے مطالبہ کر رہے تھے. جب اللہ کے حکم سے پیغمبر وقت نے ان کے لیے کمانڈر مقرر کیا تو پھر قالوا وہ لوگ کہنے لگے انا یکون له الملک علینا کیسے ہو سکتی ہے اس کو حکومت ہم پر ونحن احق بالملک منه اور ہم زیادہ مستحق ہے ان کے مقابلے میں بادشاہت کا یعنی امارت کا ولم یؤت ساعۃ من المال اور اس کے پاس تو مالی وسعت بھی نہیں ہے یعنی یہ مالی طور پہ ہم سے مستحکم نہیں ہے. تو اب انہوں نے بہانے کرنے شروع کر دیے. شاید ان میں سے ہر ایک کا یہ خیال تھا کہ مجھے ہی امیر مقرر کر دیا جائے گا. قال پیغمبر نے کہا ان اللہ اصطفى علیکم بے شک اللہ نے اس کو منتخب کر لیا ہے تم پر وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم اور اللہ نے اس کو زیادہ فراخی عطا فرمائی ہے علم میں بھی اور جسمانی طور پر بھی. اور جنگ میں یہ دو چیزیں کام آتی ہے کہ بندے کے پاس تعلیم ہو تاکہ وہ اپنے اس علم کی بنیاد پر دشمن کا مقابلہ کرے اور اس کے خلاف تدبیر کرے اور دوسرے وہ جسمانی طور پہ مضبوط ہو تاکہ وہ جنگ کر سکے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء اور اللہ اپنا ملک عطا فرماتا ہے جس کو چاہے. واللہ واسع علیم اور اللہ وسیع علم رکھنے والا ہے. وقال لهم نبیہم اور کہا ان سے ان کے پیغمبر نے ان آیت ملکی ہی بے شک نشانی اس کے امارت کی یہ ہے ان یأتیکم التابوت یہ کہ آ جائے گی تمہارے پاس ایک صندوق فیہ سکینۃ من ربکم جس میں تسلی خاطر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے وبقیۃ اور کچھ بقی بچی ہوئی چیزیں ہیں مما ان اشیاء میں سے ترک آل موسیٰ و آل ہارون کہ جس کو چھوڑ چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد تحملہ الملائکۃ کہ اس کو لے کے آئیں گے فرشتے. ان فی ذلک لآیۃ بے شک اس میں نشانی ہے لکم تمہارے لیے ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان والے اور یقین رکھنے والے. تو ان لوگوں نے باطل ناخواستہ حضرت شموئیل علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انتخاب کو جو کہ اللہ کی طرف سے تھا قبول کر لیا. حضرت شموئیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فیصلے کی قبولیت کے جو برکات تھے وہ ان کے سامنے رکھے کہ بھئی اختلاف نہ کرو اور تم ان کے امارت پر متحد اور متفق ہو جاؤ تو اس کے ثمرات آنا شروع ہو جائیں گے. اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں تمہارے وہ تبرکات واپس کر دیں گے جو تم سے تمہارے دشمن نے چھین رکھا ہے. اور وہ یہ تھا کہ جو علاقے قوم عمالقہ نے ان سے چھین رکھے تھے یہ لوگ چونکہ بنی اسرائیل تھے اور ان کے پاس کچھ تبرکات تھے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے جو انہوں نے ایک بکسے میں رکھے تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب تک یہ تبرکات ہمارے پاس ہے ہم پر کوئی قوم غالب نہیں ہو سکتی. لیکن جب وہ اقوام ان پہ حملہ آور ہوئے تو ان سے انہوں نے وہ تبرکات چھین لیے. اب یہ در بدر مارے پھر رہے تھے کہ کسی طرح سے ہمیں ہمارے وہ تبرکات مل جائیں. تو وقت کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ بھئی اللہ تمہیں تمہارے وہ تبرکات واپس فرما دے گا اور وہ فرشتوں کے ذریعے ہوگا. تو انشاءاللہ پورا واقعہ جو ہے وہ آنے والے رکوع میں ہوگا کہ جب یہ سارے لوگ اس امیر کے امارت پر منتخب ہو گئے اور آپس کے اختلافات کو انہوں نے ختم کر دیے آپس میں متحد اور متفق ہو گئے تو اب اللہ تبارک و تعالی نے ان تبرکات کے واپسی کے لیے اسباب پیدا فرمانا شروع کر دیے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جس علاقے میں انہوں نے یہ تبرکات رکھے تھے یا صندوق رکھا ہوا تھا جس میں تبرکات تھے اتفاقاً اس علاقے میں کچھ اللہ نے بیماری بھیج دی جس کی وجہ سے کچھ لوگ ان میں سے متاثر ہوئے اور ان کے ذہنوں میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ شاید یہ اس بکسے میں پڑے ہوئے جو اشیاء ہے شاید یہ نعوذ باللہ یہ ان کے نحوست کی وجہ سے ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر یہ بکسہ اور اس میں پڑے ہوئے اشیاء لوگوں کے لیے نقصان کے باعث ہیں تو پھر اس نقصان کے تو زیادہ مستحق ہمارے مخالف ہیں یعنی بنی اسرائیل تو کیوں نہ اس بکسے کو اپنے مخالفین کے درمیان بھیج دیا جائے. اب اس بکسے کو واپس لے کے آنا اپنے ہاتھوں سے تو ان کے لیے ممکن نہ تھا. تو روایت میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے اس بکسے کو ایک گدے کے اوپر یا خچر کے اوپر باندھا اور اس کو سرحد تک لے کے آئے اور پھر سرحد سے
اپنے دشمنوں یعنی بنی اسرائیل کی طرف اس کو ہانک دیا، اس کو بگا کر کے چھوڑ دیا تاکہ وہ حیوان وہ بکسا لے کر ان کے درمیان آ جائے۔ اور اس طریقے سے اللہ نے یہ سبب کر دیا کہ جب یہ لوگ باہر نکلے، انہوں نے دیکھا ایک حیوان کے اوپر وہ جو بکسا باندھا ہوا ہے، جب ان لوگوں نے قریب سے جا کر کے دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا کہ بھئی یہ تو وہی بکسا ہے جو ہم سے چھین لیا گیا تھا۔ جب انہوں نے اس کو کھول دیا تو اس میں وہ سارے تبرکات تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بھئی دیکھا تم نے کہ جب بھی مسلمان آپس میں متحد اور متفق ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے اعزاز اور عزتوں اور اکرام کی چیزیں واپس عطا فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ دوسرے پارے سورہ بقرہ کی یہ 33واں رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 254 سے لے کر آیت نمبر 249 سے لے کر آیت نمبر 254 تک ہے۔ آیت نمبر 253 پر یہ دوسرا پارہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جو آخری آیت نمبر 254 ہے وہ تیسری پارے کی ابتدائی آیات ہے۔ اس رکوع میں بھی بنی اسرائیل ہی کا واقعہ ہے، جس کا کچھ حصہ کل کے رکوع میں ہو گزرا ہے، پہلے کے رکوع میں ہو گزرا ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے جب لوگوں کے لیے ایک امیر مقرر کیا تاکہ وہ ان کے رہنمائی میں دشمنوں سے جہاد کرے اور ان سے اپنے چھینے ہوئے علاقے واپس لیں اور آپس میں متحد اور متفق رہیں، تو ان کو ان کے عزت اور اکرام کے تمام نشانیاں واپس مل جائیں گی، جن میں سر فہرست وہ صندوق تھی جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات تھے، جو کہ دشمنوں نے ایک گدھے پر باندھ کر ان کے سرحد پہ چھوڑا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی آبادی کی طرف آئے۔ وہاں سے اس حیوان کو فرشتے ہانکتے ہوئے بنی اسرائیل کی بستی میں لے کے آئے۔ جب انہوں نے ابتدائی برکات دیکھ لیے طالوت کے امیر مقرر ہونے کی، تو سبوں نے اس کے امارت کو قبول کر دیا اور سب تیار ہو گئے کہ اب ہم اپنے اس فریق مخالف پر حملہ آور ہوں گے، ان کے ساتھ جہاد کریں گے جنہوں نے ہم سے ہمارے علاقے چھین رکھے ہیں۔ حضرت طالوت ان کو لے کر کے چل پڑے، تو راستے میں ان کا امتحان کیا کہ کون سے لوگ ہیں اس سارے افراد میں جو مشکل کی گھڑی میں ثابت قدم رہ سکتے ہیں مشکل پر۔ انہوں نے حکم دیا کہ بھئی بہت زیادہ سفر کرنے کے بعد جب پیاس لگے گی تو ایک نہر آئے گا اور اس پر سے ہم سب نے گزرنا ہے، اور اس نہر میں سے سوائے 1-2 چلو پانی کے اس سے زیادہ پانی پینے کی اجازت کسی کو نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے ہمارے اس حکم کی خلاف ورزی کی تو وہ ہمارا بندہ نہیں ہوگا، ہمارا فرمانبردار نہیں کہلائے گا اور اس کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ لوگ جب وہاں سے چل پڑے اور راستے میں اسی نہر پر ان کی گزر ہوئی، تو اکثر لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے وہ پانی پی لی اور اپنے کمانڈر یا امیر کی مخالفت کر دی۔
اس مخالفت کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہمت ہار گئے اور انہوں نے کہا کہ اے طالوت، ہمیں ہمت نہیں ہو رہی جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کا۔ لیکن جنہوں نے اطاعت امیر کی تھی انہوں نے ان لوگوں کو بڑا سمجھایا کہ بے شکست عددی اکثریت کی بنیاد پر نہیں لڑی جاتی، بلکہ کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوتی ہے، لہذا دشمن کی عددی اکثریت سے مرغوب نہ ہو، اللہ پہ توکل کرو۔ یہ واقعہ اس رکوع میں ہے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے، فلما، پھر جب، فصلہ، باہر نکلا، طالوت بالجنود، فوجیں لے کر، قال، تو اس نے کہا فوج سے، ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تمہارا آزمائش کرتا ہے ایک نہر سے، فمن شرب منہ، بس جس نے پی لیا اس نہر میں سے، فلیس منی، تو وہ میرا نہیں، ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس کو نہ چکا، فانہ منی، تو بے شک وہ میرا وفادار ہوگا، الا من اغترف غرفۃ، سوائے اس کے کہ جو کوئی بھرے ایک چلو اپنے ہاتھ سے، فشربوا منہ، پھر پی لیا سب نے اس پانی کو، الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے تعداد میں ان میں سے، فلما، پس جب، جاوزہ، پار ہوا حضرت طالوت، ہوا وہ والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے، یعنی جب اس نہر کو انہوں نے کراس کر دیا تو جن لوگوں نے پانی پیا تھا، قالوا، انہوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہمیں ہمت نہیں ہو رہی آج کے دن جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کا۔ قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے جن کا خیال تھا، انہم ملاقو اللہ، یہ کہ انہوں نے ہر حال میں اللہ سے ملنا ہے، اگر ہم نافرمانی کریں گے تو نافرمان بن کر اللہ سے ملیں گے، اور اگر ہم نے اطاعت امیر کی، فرمان بردار رہے، تو فرمان بردار بن کر ہم اللہ سے ملیں گے، ملنا ہم نے ہر حال میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم فرمان بردار بن کر اللہ سے ملیں، تو انہوں نے کہا کہ بکم من فئۃ قلیلۃ، بارہا تھوڑی جماعت، غلبت فئۃ کثیرۃ، وہ غالب ہوئی بڑی جماعت پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ظاہری طور پہ مادی لحاظ سے انسان کے پاس جتنے بھی وسائل ہوں، ان وسائل کی بنیاد پر یہ یقین نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے فریق مخالف کو مغلوب کر دیں گے اور ہم ان کو فتح کر دیں گے، یہ ممکن نہیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مدد اور نصرت شامل حال نہ ہو۔ اس لیے کہ بے شمار مرتبہ افراد کے پاس اسباب ہوتے ہیں استعمال کرنے کے، لیکن ہمت نہیں بنتی، اور ہمت بنتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان برداری سے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ، اور جب سامنے ہوئے وہ جالوت کے، وَجُنُودِهِ، اور اس کے لشکر کے، یعنی جب آمنا سامنا ہوا دونوں لشکروں کا، تو قالوا، ان ایمان والوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، تو ہم پہ صبر ڈال دیں، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پہ ہماری مدد فرما دے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی اہم موڑ پہ پہنچ جائے تو اس موڑ پر پہنچنے کے بعد، چاہے وہ خوشحالی کا ہو یا امتحان کا، اس کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور ڈنڈورے نہیں پیٹنے چاہیے کہ اس سے ہم اپنے فریق مخالف کو ڈرا دیں، بلکہ مسلمان کا نظریہ جنگ کچھ اور ہے اور کافر کا نظریہ جنگ کچھ اور، لہذا دونوں کے ظاہری رکھ رکھاؤ میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ یہاں یہی بات ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ مسلمان فوج جب دشمنوں کے مقابلے میں ہوئے تو انہوں نے اللہ کی طرف توجہ کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہزموہم باذن اللہ، پس انہوں نے ان کو شکست دی اللہ کے حکم سے، وقتل، اور قتل کیا، داود، حضرت داود نے، جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک والحکمت، اور اللہ نے داود کو سلطنت بھی عطا فرمائی اور حکمت بھی عطا فرمائی، وعلمہ، اور اللہ نے سکھایا اس کو، مما، اس میں سے، یشاء، جو اللہ نے چاہا۔ حضرت داود یہ طالوت کے لشکر کے ایک جوان تھے، اور اس جنگ میں یہ بھی شامل تھے، ان کے والد بھی تھے اور ان کے دیگر 6 بھائی بھی، اور یہ بڑے
مصمم ارادے کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اس جنگ میں، اس جہاد میں شامل ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں جالوت کو شکست دی اور وہ مارا گیا ان کے ہاتھوں سے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی اور اللہ نے ان کو حکومت بھی عطا فرمائی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر نہ ہٹاتا اللہ لوگوں کو بعضهم ببعض، ایک کو دوسروں کے ذریعے، لفسدت الارض، البتہ زمین میں خرابی پیدا ہو جاتی۔ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ بڑا مہربان ہے جہان والوں پر، کہ دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالی ایک ہی قوم کو آزاد چھوڑ دیتا تو ظاہر بات ہے کہ وہ دنیا کے باقی لوگوں کی زندگی کو اچیرن بنا دیتا۔ اس لیے جب ایک قوم ایک حد سے اوپر اٹھتی ہے اور پھر سرکشی پہ اتر آتی ہے تو اللہ ان کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو کڑا کر لیتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالی ان کو کمزور کرتا ہے تاکہ ان کو اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے کا موقع نہ ملے۔ اللہ کا ارشاد ہے تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں، نتلوها علیک بالحق، جو ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک نازل کرتے ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ من جملہ ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ یہاں پر دوسرے پارے کے آخری آیات اپنے اختتام کو پہنچی۔